ایران کے بادشاہ کی سلطنت خوشحالی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف امن، سکون اور خوشی کا دور دورہ تھا، لیکن ایک چیز بادشاہ کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ یہ بے چینی کسی دشمن کے حملے کی وجہ سے نہیں تھی اور نہ ہی خزانے کی کمی کی وجہ سے، بلکہ یہ فکر اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی سنا سے جڑی ہوئی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے ایک ذمہ دار باپ ہونے کا حق ادا کرے، مگر مشکل یہ تھی کہ شہزادی نے اپنی شادی کے لیے ایک غیر معمولی شرط رکھی تھی۔ اس نے اعلان کیا تھا، جو شخص میرے 3 سوالوں کے درست جواب دے گا میں اسی سے شادی کروں گی۔ یہ اعلان سن کر دور دور کی ریاستوں سے شہزادے اور نواب آتے رہے۔ بڑے بڑے رئیس زادے کوشش کرتے، مگر ہر کوئی ناکام لوٹ جاتا۔ کوئی بھی شہزادی کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ وہ ایک غریب مگر تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اعظم کے والد ایک عظیم استاد تھے جنہوں نے اپنی زندگی لوگوں کو علم سکھانے میں گزار دی۔ وزیر، قاضی اور کئی بڑے لوگ ان کے شاگرد تھے۔ ایک دن اعظم نے اپنے والد سے کہا، بابا میں بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کو غور سے دیکھا اور بولے، بیٹا سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا، اگر تو ناکام لوٹا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا بھی ناکام ہو گیا۔ اعظم مسکرا کر بولا، بابا یہ تو ایک مقابلہ ہے، بڑے بڑے شہزادے ناکام لوٹ گئے، اگر میں بھی ہار گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر قسمت نے ساتھ دیا تو شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ باپ نے بیٹے کی ضد دیکھ کر اجازت دے دی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف روانہ ہوا۔ شہر میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک استاد کا بیٹا شہزادی کے سوالات کے جواب دینے جا رہا ہے۔ مقررہ دن آیا تو محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر جلوہ افروز تھا، ملکہ عالیہ اور تمام امراء و وزراء موجود تھے۔ عوام الناس بھی ہجوم کی صورت میں کھڑے تھے۔ آخرکار شہزادی پردہ ہٹا کر آئی۔ اس کی شخصیت میں رعب بھی تھا اور حسن بھی تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی۔ اعظم چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے بھی اپنی شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ملکہ عالیہ نے خوشی سے کہا، شاباش نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ پھر شہزادی نے دوسرا سوال کرنے کے لیے کرسی سے اٹھ کر ایک چمکتی ہوئی تلوار اٹھائی اور اسے ہوا میں لہرانے لگی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد شہزادی اپنی نشست پر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اب سب کی نظریں اعظم پر تھیں۔ اعظم پرسکون انداز میں کھڑا ہوا، اپنی جیب سے ایک قلم نکالا اور فضا میں بلند کر دیا۔ ملکہ عالیہ کی آواز دوبارہ گونجی، بہت خوب، یہ جواب بھی درست ہے۔ اب تیسرا اور آخری سوال باقی تھا۔ شہزادی اچانک تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی اور پھر دوڑ کر دوبارہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ تھکی ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ حیران تھے کہ اس حرکت میں سوال کہاں تھا اور اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ اعظم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر رہے، لمحے گزر رہے تھے اور سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ آخرکار اعظم نے گہری سانس لی، کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھتے ہی شہزادی کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ ملکہ عالیہ خوشی سے پکار اٹھی، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا۔ محل مبارک بات کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ اعظم کے دل میں شکر کے جذبات موجزن تھے کہ اللہ نے اسے عزت دی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے اعظم سے کہا، اے نوجوان، ہم تمہارے جوابات سے مطمئن ہیں، مگر اب یہ بتاؤ کہ سوال کیا تھے اور تم نے کیا جواب دیا۔ یاد رکھو، اگر تم نے ایک بھی جواب غلط بتایا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے۔ اعظم پر اعتماد انداز میں بولا، بادشاہ سلامت، پہلا سوال یہ تھا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ شہزادی نے ایک انگلی دکھا کر یہ سوال کیا۔ میں نے 2 انگلیاں اٹھا کر جواب دیا کہ میرا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سر ہلایا، بہت خوب۔ اعظم نے بات جاری رکھی۔ پھر شہزادی نے تلوار اٹھا کر پوچھا، کیا اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے قلم اٹھا کر جواب دیا،
علم کا وار تلوار کے وار سے کہیں زیادہ اثر رکھتا ہے۔ دربار میں داد و تحسین کی گونج بلند ہوئی، بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی کے آثار تھے۔ اور تیسرا سوال، بادشاہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، شہزادی سیڑھیاں اتر کر دوبارہ چڑھیں اور کرسی پر آ کر تھک کر بیٹھ گئیں۔ ان کا مطلب تھا کہ جسم کی سب چیزیں تھک جاتی ہیں، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں تھکتی؟ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا کہ دل، جو پیدائش سے موت تک بغیر رکے دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ سنتے ہی پورے دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر آدم کو گلے سے لگا لیا اور اعلان کیا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک ایسے نوجوان کے ہاتھ میں دیا ہے جو علم کی دولت سے مالا مال ہے۔ اسی وقت شہزادی ثنا اور آدم کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ محل میں خوشیوں کا طوفان امڑ آیا اور ہر زبان سے ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی، مبارک ہو، مبارک ہو۔